بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم آپ کی تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خلیفہ کے معانی اور مقاصد۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھو کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ یاد کریں اور اپنی امت کو یہ خبر پہنچائیے۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ لفظ اذ یہاں زائد ہے، لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین اس کا رد کرتے ہیں۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعض کے جانشین ہوں گے، ایک کے بعد دیگرے، اور ایک دور کے بعد دوسرے دور میں یوں ہی قرنوں یعنی صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں ایک دوسرے پر جانشین بناتے ہیں۔ اور فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یعنی تمہیں اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا۔ اور جگہ فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو اس زمین میں تمہارا خلیفہ بنا دیتے۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے۔ ایک شاذ قراءت میں خلیفتاً بھی ہے، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہے، لیکن اس میں تأمل ہے۔ تفسیر رازی وغیرہ میں اس اختلاف کو ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں، اس کی ایک دلیل تو فرشتوں کا یہ قول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولاد آدم کی نسبت یہ فرمایا تھا، نہ کہ خاص آدم علیہ السلام کی نسبت۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا علم فرشتوں کو کس طرح ہوا، یا تو کسی خاص طور سے انہیں یہ معلوم ہوگا، یا بشری طبیعت کے اقتضاء کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ اس کی پیدائش یعنی آدم علیہ السلام کی مٹی سے ہوگی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلہ کرنے والا، مظالم کی روک تھام کرنے والا اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے چونکہ زمین کی پہلی مخلوق کو دیکھا تھا، اسی پر اسے قیاس کیا ہوگا، واللہ عالم۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ غرض بطور اعتراض نہ تھی اور نہ ہی بنی آدم کے حسد کے طور پر تھی، لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ قطعی غلطی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے لا يسبقونه بالقول، یعنی جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں وہ لب نہیں ہلاتے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے۔ بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس حکمت کے معلوم کرنے اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، تو اب ادب کے ساتھ سوال کیا کہ پروردگار، ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، تسبیح یعنی آپ کی پاکی بیان کرنے میں، اور تقدیس آپ کو انتہائی زیادہ پاک جتلانے میں، اور تحمید آپ کی تعریف کرنے میں ہر وقت ہماری زبانوں پر آپ کا ذکر رہتا ہے۔ پھر فساد وغیرہ سے پاک ہیں، تو پھر اور مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے کس مصلحت پر پیدا کی جا رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ باوجود اس فساد کے پھر بھی اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیک کار، مقرب بارگاہ الہی، علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، خوف الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والے ہوں گے۔
میرے احکام کی بصر و چشم تعمیل کرنے والے میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں، اور اس وقت رات کے فرشتے آتے ہیں، وہ پھر صبح کو جاتے ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں اس وقت اور جب جاتے ہیں صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ گئے تو نماز میں انہیں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ یہی ہے وہ مصلحت الہی جسے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کے دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ غرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ میرے مخصوص علم میں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ جواب ہے ان کے اس قول کا کہ ہم آپ کی تسبیح وغیرہ بیان کرتے ہیں، تو انہیں فرمایا گیا کہ میں ہی جانتا ہوں، یعنی تم جیسا سمجھ رہے ہو اور سب کو یکساں کر رہے ہو ایسا نہیں، بلکہ تم میں ایک ابلیس بھی ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سب سے کہنا دراصل یہ مطلب رکھتا تھا کہ ہمیں زمین میں بسایا جائے، تو جواباً کہا گیا کہ تمہاری آسمانوں میں رہنے کی مصلحت میں ہی جانتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ تمہارے لائق جگہ یہی ہے، واللہ اعلم۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشورہ لیا، لیکن اس کے معنی بھی خبر دینے کے ہو سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر یہ بات بے وزن ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے مراد ساری زمین مراد ہے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو پوچھا تھا کہ وہ خلیفہ کیا ہوگا، اور جواب میں کہا گیا تھا کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد کریں گے، حسد، بغض، قتل و خون ریزی کریں گے۔ وہ خلیفہ ان میں وہ عدل و انصاف کرے گا اور میرے احکام جاری کرے گا۔ تو اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے جو ان کے قائم مقام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و مخلوق میں عدل و انصاف کرنے میں، لیکن فساد پھیلانے اور خون بہانے والے خلیفہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں مراد خلافت سے ایک زمانے والوں کو دوسرے زمانے والوں کے بعد آنا ہے۔ خلیفہ فعیلہ کے وزن پر ہے۔ جب ایک کے بعد دوسرا اس کے قائم مقام ہو تو عرب کہتے ہیں خلف فلان فلانا، فلاں شخص فلاں کا خلیفہ ہوا، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ہم ان کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور اسی لیے سلطان اعظم کو خلیفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگلے بادشاہ کا جانشین ہوتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ زمین کا ساکن، اس کی آبادی کرنے والا۔ چونکہ اللہ نے فرشتوں کو یہ معلوم کرایا تھا کہ اولاد آدم ایسے ایسے کام کرے گی، تو انہوں نے یہ پوچھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کر کے یہ سوال کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا کیے گئے اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ کا قول ہے کہ اللہ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گے، اس بنا پر انہوں نے سوال کیا۔ ابو جعفر محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھ ہاروت و ماروت تھے، اسے ہر روز 3 مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ امور کا جب مطالعہ کیا تو چپکے سے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی ہاروت و ماروت کو بھی خبر کر دی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے یہ سوال کیا، لیکن یہ روایت غریب ہے اور صحیح مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابو جعفر رحمہ اللہ نے اسے اہل کتاب یہود و نصارہ سے لیا ہو۔ بہرحال یہ ایک فضول روایت ہے اور قابل تردید ہے، واللہ اعلم۔ پھر اس میں ہے کہ 2 فرشتوں نے یہ سوال کیا، یہ قرآن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ یہ روایت بھی مروی ہے کہ یہ کہنے والے فرشتے 10,000 تھے اور وہ سب کے سب جلا دیے گئے۔ یہ بھی اسرائیلی روایت ہے اور بہت ہی غریب۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ مخلوق نافرمان بھی ہوگی، تو انہوں نے تعجب کے ساتھ مصلحت الہی معلوم کرنے کے لیے یہ سوال کیا، نہ کہ کوئی مشورہ دیا، انکار کیا یا اعتراض کیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو۔
تو ان پر یہ امتحان الہی آیا اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی۔ زمین اور آسمان کا بھی امتحان ہوا تھا اور انہوں نے سر خم کر کے اطاعت الہی کے لیے آمدگی ظاہر کی۔ فرشتوں کی تسبیح و تقدیس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، بڑائی عظمت وغیرہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، سبوح قدوس وغیرہ پڑھنا ہے۔ قدوس کے معنی پاک کے ہیں، پاک زمین کو مقدس کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا کلام اول ہے؟ آپ جواباً فرماتے ہیں وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف سمیت۔ خلیفہ کا انتخاب اور اس کے وجوب کی شرعی حیثیت۔ قرطبی وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدود قائم کرے، برائیوں کے کرنے سے لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انجام نہیں پا سکتے، چونکہ یہ کام واجب ہیں اور یہ بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ثابت ہوا۔ امامت یا تو قرآن و حدیث کے ظاہری لفظوں سے ملے گی، جیسے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت خیال ہے کہ ان کا نام رسول اللہ نے خلافت کے لیے لیا تھا، یا قرآن و حدیث سے اس کی جانب اشارہ ہو، جیسے اہل سنہ ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بابت یہ خیال ہے کہ اشارتاً ان کا ذکر رسول اللہ نے خلافت کے لیے کیا ہے، یا ایک خلیفہ اپنے بعد دوسرے کو نامزد کر جائے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، یا وہ صالح لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کر انتخاب کا کام ان کے سپرد کر جائے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یا اہل حل و عقد یعنی با اثر سرداران لشکر، علماء، صلحاء وغیرہ اس کی بیعت پر اجماع کر لیں، یا ان میں سے کوئی بیعت کر لے تو جمہور کے نزدیک اس کا لازم پکڑنا واجب ہو جائے گا۔ امام الحرمین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، واللہ اعلم۔ یا کوئی شخص لوگوں کو بزور و جبر اپنی ماتحتی پر بے بس کر دے تو بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ پھوٹ اور اختلاف نہ پھیلے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بیعت کے وقت گواہوں کی موجودگی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں یہ شرط نہیں، بعض کہتے ہیں شرط اور 2 گواہ کافی ہیں۔ جبائی کا قول ہے بیعت کرنے والے اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے ان دونوں کے علاوہ 4 گواہ اور چاہیے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کے 6 ارکان مقرر کیے تھے، پھر انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا اور آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر باقی 4 کی موجودگی میں بیعت کی۔ اس استدلال میں کلام ہے، واللہ اعلم۔ امام کا مرد ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، عادل ہونا، مجتہد ہونا، آنکھوں والا ہونا، صحیح سالم اعضاء والا ہونا، فنون جنگ سے اور رائے سے خبردار ہونا، قریشی ہونا واجب ہے اور یہی صحیح ہے۔ ہاں، ہاشمی ہونا اور خطا سے معصوم ہونا شرط نہیں، یہ دونوں شرطیں کٹر رافضی لگاتے ہیں۔ امام اگر فاسق ہو جائے تو اسے معزول کر دینا چاہیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ معزول نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث میں آ چکا ہے کہ جب تک ایسا کھلا کفر نہ دیکھ لو جس کے کفر ہونے کی ظاہر دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہو، جیسا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اسی طرح امام خود اپنے آپ معزول ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ خود بخود آپ ہی معزول ہو گئے تھے اور امر امامت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو سونپ دیا تھا، لیکن یہ عذر کے باعث تھا جس پر ان کی تعریف کی گئی ہے۔ روئے زمین پر ایک سے زیادہ امام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب تمہارا کام جمع ہو اور کوئی آ کر تم میں جدائی ڈالنی چاہے تو اسے قتل کر دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ حدیث بھی مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ جمہور کا یہی مذہب ہے اور بہت سے بزرگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، جن میں سے ایک امام الحرمین ہے۔ کرامیہ یعنی شیعہ کا قول ہے کہ 2 اور زیادہ بھی ایک وقت میں امام ہو سکتے ہیں،
جیسے کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں اطاعت کے لائق تھے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ جب ایک وقت میں دو اور زیادہ نبیوں کا ہونا جائز ہے تو اماموں کا ہونا جائز کیوں نہ ہو؟ نبوت کا مرتبہ تو یقیناً امامت کے مرتبے سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن صحیح مسلم والی حدیث ابھی آپ سن چکے ہیں کہ دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس لیے صحیح مذہب وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔ امام الحرمین نے استاد ابو اسحاق سے بھی حکایت کی ہے، وہ 2 اور زیادہ اماموں کا مقرر کرنا اس وقت جائز جانتے ہیں جب مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی وسیع ہو اور چوطرف پھیلی ہوئی ہو اور 2 اماموں کے درمیان کئی ملکوں کا فاصلہ ہو۔ امام الحرمین اس میں تردد میں ہیں۔ خلفاء بنی عباس کا عراق میں اور خلفاء بنی فاطمہ کا مصر میں اور خاندان بنو امیہ کا مغرب میں میرے خیال سے یہی حال تھا۔ اس کی بسط و تفصیل انشاءاللہ کتاب الاحکام کی کسی مناسب جگہ ہم کر دیں گے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والے تو آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی سے نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ۔ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کی سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن حکمت الہی جو آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں تھی اور جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا، جس کا اجمالی بیان ابھی گزشتہ آیات میں گزرا ہے، اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعے کو پہلے بیان کیا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے واقعہ ہوا تھا بعد میں بیان کیا، تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت آدم علیہ السلام کو ملی کہ نہ انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے یہ فرشتے خالی ہیں۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے، یعنی ان کی تمام اولاد کی سب جانوروں کے، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، بھانڈے، چرند پرند، فرشتے، ستارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد لفظ عارضہم آتا ہے اور یہ ذی عقل لوگوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں۔ وہاں جو لفظ لایا جاتا ہے وہ عقل و ہوش رکھنے والوں کا ہی لایا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا ہے، جن میں سے بعض تو پیٹ کے بل گھسٹتے ہیں، بعض 2 پیروں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پس اس آیت میں ظاہر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں، مگر صیغے سب ذی عقل کے ہیں۔ علاوہ ازیں عرضہن بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں عرضہا بھی ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی اور کاموں کے نام بھی، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے
کہ گوز کا نام بھی بتایا گیا تھا، یعنی پاد مارنے کا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا اچھا ہوتا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھیجتے۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں تاکہ ہم اس سے راحت پائیں۔ آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ انہیں اپنا گناہ یعنی جنت کے اندر اس پھل کے کھانے کا گناہ یاد آ جائے گا جس سے اللہ نے انہیں روکا تھا۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ سب لوگ یہ جواب سن کر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی جواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے اپنا دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سب آپ کے پاس آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام کیا یعنی بات کی اور جنہیں تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر عنایت فرمائی۔ یہ سن کر سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالنا یاد آ جائے گا اور شرمندہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اور کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں۔ یہ سب یہاں آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے میرے پاس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میں آمدہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، شفاعت یعنی سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر حد مقرر ہوگی۔ انہیں بھی جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی بار حاضر ہوں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو اور جن کے لیے جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی ہو، یعنی شرک و کفر کرنے والے۔ صحیح مسلم شریف، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث شفاعت موجود ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہاں حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ لو، اگر تم اپنے اس قول میں کہ تم ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، یا اس قول میں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائیں گے سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ بھی مروی ہے کہ اگر اپنی اس بات میں اے فرشتوں کے بنی آدم فساد کریں گے اور خون بہائیں گے سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، لیکن بہترین قول پہلا ہی ہے۔ گویا اس میں انہیں ڈانٹا گیا کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی خلافت زمین کے لائق ہو اور انسان نہیں، تم ہی میری تسبیح خواں اور اطاعت گزار ہو اور انسان نہیں۔ اگر سچے ہو تو لو، یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں انہی کے نام بتاؤ، اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو سمجھ لو کہ موجودہ چیزوں کے نام بھی تمہیں نہیں معلوم، تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں علم کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنی شروع کر دی اور کہہ دیا کہ جسے جتنا کچھ اے اللہ آپ نے سکھا دیا اتنا ہی اسے علم ہے۔ تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا علم تو صرف آپ ہی کو ہے، آپ ہر چیز کے جاننے والے اور اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والے ہیں۔ جسے جو کچھ سکھائے وہ بھی حکمت ہے اور جسے نہ سکھائیں وہ بھی حکمت ہے، آپ حکمتوں والے اور عدل انصاف والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کہیں کہ وہ ہر برائی سے منزہ ہیں۔
عمر، علی اور دوسرے اصحاب رسول رضی اللہ عنہم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کیا کلمہ ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمے کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند فرمایا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کا کہنا اللہ کو محبوب ہے۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے۔ آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے کہ تمہارا نام جبرائیل ہے، تمہارا نام میکائیل ہے، تمہارا اسرافیل ہو، یہاں تک کہ چیل، کوے وغیرہ سب کے نام جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیے۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں ہر کھلے چھپے کا جاننے والا ہوں۔ جیسے اور جگہ ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یعنی تم بلند آواز سے کہو یا نہ کہو، اللہ تعالیٰ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں۔ اور جگہ ہے أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ إِلَى آخر الآیہ، کیوں یہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتے ہیں اور جو تمہاری ہر پوشیدگی اور ظاہر کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی معبود برحق ہیں اور وہی عرش عظیم کے رب ہیں۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے میں جانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں جو تکبر اور غرور تھا اسے میں جانتا تھا۔ فرشتوں کا قول کہ زمین میں اسے یعنی آدم کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو فساد کرے اور خون بہائے، یہ تو وہ قول تھا جسے انہوں نے ظاہر کیا تھا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اور سعید بن جبیر، مجاہد، سدی، ضحاک اور ثوری رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں، اور ابو العالیہ، ربیع ابن انس، حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ ان کی چھپی ہوئی بات ان کا یہ کہنا تھا کہ جس مخلوق کو بھی اللہ پیدا کریں گے ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں گے، لیکن بعد میں ثابت ہو گیا اور خود انہوں نے بھی جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور کرم دونوں میں ان پر فوقیت حاصل ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جس طرح تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہو اسی طرح تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ان میں یعنی اولاد آدم میں بھلے برے ہر طرح کے ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی، اور میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ مجھے جنت و دوزخ دونوں کو بھرنا ہے، لیکن تمہیں میں نے اس کی خبر نہیں کی۔ اب جب کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو دیا ہوا علم دیکھا تو ان کی بزرگی کا اقرار کر لیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے اولا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم تمہارے ظاہر باطن کا علم مجھے ہے۔ ان کے ظاہری قول کو اور ابلیس کے باطنی عجب و غرور کو بھی اللہ جانتے تھے۔ اس میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا ہے، اس لیے کہ عرب میں یہ دستور ہے اور ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کے یا بعض کے ایک کام کو سب کی طرف نسبت کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ لشکر مار ڈالا گیا یا انہیں شکست ہوئی، حالانکہ شکست اور قتل ایک کا یا بعض کا ہوتا ہے اور صیغہ جمع کا لاتے ہیں۔ بنو تمیم کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے یعنی کمرے کے پیچھے سے پکارا تھا، لیکن قرآن کریم میں اس کا بیان ان لفظوں میں ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ تمہیں اے نبی حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ پکارنے والا ایک تھا اور صیغہ جمع کا لایا گیا۔ اسی طرح وما کنتم تکتمون میں بھی اپنے دل میں بدی کو چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ۔ آدم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان ظاہر کیا اور خبر دی کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کی دلالت میں بہت سی احادیث ہیں۔
ایک تو حدیث شفاعت جو ابھی بیان ہوئی یعنی گزشتہ آیت کی تفسیر میں، دوسری حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ میری ملاقات آدم علیہ السلام سے کرا دیجئے، خود بھی جنت سے نکلے اور ہم سب کو بھی نکالا۔ جب دونوں پیغمبر جمع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہ آدم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی روح کو آپ میں پھونکا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، حدیث کے آخر تک۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ پوری حدیث عن قریب بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابلیس کا تعارف اور اس کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا باقی تمام کے تمام فرشتے نوری تھے۔ قرآن نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا بیان کیا ہے اور فرمایا ہے من مارج من نار، آگ کے شعلے کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے مارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ روئے زمین پر پہلے جن بستے تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا، ان کو جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے لڑ بھڑ کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندروں کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ چونکہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، جب پروردگار نے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ پھر ایسوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو اگلی قوم کی طرح فساد و خون ریزی کریں؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ابلیس کے دل میں جو کبر و غرور ہے اس کا مجھے ہی علم ہے، تمہیں خبر نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی۔ جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا کہ وہ بجھتی مٹی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے اور اس کے خلاف آتا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اور اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی احسانات۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی رہی خون گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو آدم علیہ السلام اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی اس لیے اٹھ نہ سکے۔ اسی جلدی کا بیان اس آیت میں ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی انسان بے صبرا اور جلد باز ہے، تو نہ خوشی میں صبر نہ رنج میں۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ان سب نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور و تکبر ظاہر ہو گیا، اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں اور اس سے قوی اور مضبوط ہوں۔ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر کے شیطان بنا دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کر ان کو ان فرشتوں پر پیش کیا جو ابلیس کے ساتھ تھے اور آگ سے پیدا شدہ تھے، اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میں اس کو زمین میں خلیفہ نہ بناؤں تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری اگلی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ، آپ اس بات سے پاک ہیں کہ آپ کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہماری توبہ ہے اور اقرار ہے کہ ہم غیب دان نہیں، ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں کہ جو آپ ہمیں معلوم کرا دیں۔
جیسے کہ آپ نے ان کے نام صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے بتا دیے تو فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا صرف میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں؟ میں ہر پوشیدگی کو بھی ویسا ہی جانتا ہوں جیسے ہر ظاہر کو، یعنی ابلیس کا اندرونی کبر و غرور بھی میں جانتا تھا اور تم سب اس سے بے خبر تھے۔ لیکن یہ قول غریب ہے اور اس میں بہت سی خامیاں ہیں، ہم اگر انہیں الگ الگ بیان کریں تو مضمون بہت لمبا ہو جائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما تک اس اثر کی سند بھی وہی ہے جس سے ان کی مشہور تفسیر مروی ہے۔ ایک اور اثر بھی اسی طرح کا مروی ہے، اس میں کچھ کمی زیادتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ زمین کی مٹی لینے کے لیے جب جبریل علیہ السلام گئے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ آپ مجھ میں سے کچھ گھٹائیں۔ وہ واپس چلے گئے، پھر ملک الموت کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی یہی کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کا حکم پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے تمام روئے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی، چونکہ مٹی کا رنگ کہیں سرخ تھا اور کہیں سفید کہیں سیاہ، اسی وجہ سے انسانوں کی رنگتیں بھی طرح طرح کی ہوئیں۔ لیکن یہ روایت بھی اسرائیلی روایات میں سے ہے، غالباً اس میں بہت سی باتیں بعد کے لوگوں کی ملائی ہوئی ہیں، صحابی کا بیان ہے ہی نہیں، اور اگر صحابی کا قول بھی ہو تو بھی انہوں نے بعض پہلی کتابوں سے لیا ہوگا، واللہ اعلم۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں بہت سی ایسی روایات لائے ہیں اور ان کی سند کو شرط بخاری پر کہا۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا، اس لیے کہ گو وہ ان میں سے نہ تھا لیکن انہی جیسا اور انہی جیسے کام کرنے والا تھا، اس لیے اس خطاب میں داخل تھا اور پھر نافرمانی کی سزا بھگتی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی کان من الجن کی تفسیر میں اپنے مقام پر آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نافرمانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا، عزازیل اس کا نام تھا، زمین پر اس کی رہائش تھی، اجتہاد اور علم میں بہت بڑا تھا اور اسی وجہ سے دماغ میں رعونت تھی اور اس کی جماعت کا اور اس کا تعلق جنوں سے تھا۔ اس کے 4 پر تھے، جنت کا خازن تھا، زمین اور آسمان دنیا کا سلطان تھا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کبھی فرشتہ نہ تھا، اس کی اصل جنات سے ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی اصل ان سے ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہما کا بھی یہی قول ہے۔ سعد بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسمان پر لے گئے تھے، وہاں عبادت کی وجہ سے رہ پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کیا جس پر وہ جلا دیے گئے۔ پھر دوسری مخلوق پیدا کی، ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر تیسری مخلوق پیدا کی، انہوں نے تعمیل ارشاد کی، لیکن یہ اثر بھی غریب ہے اور اس کی اسناد بھی غالباً صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک راوی مبہم ہے، اس وجہ سے روایت قابل حجت نہیں۔ کافرین سے مراد نافرمان ہے۔ ابلیس کی ابتدائے آفرینش ہی کفر و دلالت پر تھی، کچھ دن ٹھیک ٹھاک رہا لیکن پھر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سجدہ کرنے کا حکم بجا لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آدم علیہ السلام کا اکرام تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ سجدہ سلام اور عزت و اکرام تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ سابقہ امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا لیکن ہمارے دین میں یہ منسوخ ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں اور علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو رسول اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے۔ رازی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھا۔ آدم علیہ السلام بطور قبلے کے ساتھ تھے، جیسے قرآن کریم میں اور جگہ ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس،
لیکن اس میں نظر ہے اور پہلے قول کا ہی زیادہ ظاہر ہونا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے اکرام، بڑائی، احترام اور سلام کے طور پر تھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ماتحت تھا، کیونکہ اس کا حکم تھا جس کی بجاوری ضروری تھی۔ رازی نے بھی اسی قول کو قوی بتایا ہے اور اس کے سوا دونوں اقوال کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک تو آدم علیہ السلام کا بطور قبلے کے ہونا، جس میں کوئی بڑا شرف ظاہر نہیں ہوتا، دوسرے سجدے سے مراد پست عاجز ہونا، نہ کہ زمین پر ماتھا ٹکا کر حقیقی سجدہ کرنا، لیکن یہ دونوں تعویلیں ضعیف ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی تکبر، کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گلے میں طوق لعنت پڑا اور رحمت سے مایوس ہو کر باری تعالیٰ کی دربار سے دھتکارا گیا۔ یہاں کانا سارا کے معنی میں بھی بتایا گیا ہے، جیسے کہ فکان من المغرقین اور فتکون من الظالمین۔ شاعروں کے شعر میں بھی اس کا ثبوت ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ وہ کافر ہو گیا۔ ابن فورک کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ قرطبی اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور یہاں ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ سے کچھ کرامتیں سرزد ہو جانا اس کے ولی اللہ ہونے کی دلیل نہیں۔ گو بعض صوفی اور رافضی اس کے خلاف بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی بات کا کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان ہی کی حالت میں اللہ سے ملے گا۔ اسی شیطان کو دیکھیے، ولی کیا بلکہ فرشتہ بنا ہوا تھا، لیکن آخر سردار کفر و کفار ہو گیا۔ علاوہ ازیں ایسی خلاف عادت و عقل باتیں جو بظاہر کرامات نظر آتی ہیں، اولیاء اللہ کے سوا اور لوگوں کے ہاتھوں بھی سرزد ہوتی ہیں، بلکہ فاسق، فاجر، مشرک، کافر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ کی آیت پوشیدہ کر کے جب ابن صیاد کافر سے پوچھا کہ میں نے دل میں کیا چھپا رکھا ہے، تو اس نے کہا تھا دخ، جیسا کہ روایت مسلم میں ہے۔ بعض آیات میں ہے کہ غصے کے وقت اس کا جسم اتنا پھول جاتا تھا کہ اس کے جسم سے تمام راستہ رک جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے مارا بھی۔ دجال کی تو ایسی بہت سی باتیں احادیث میں وارد ہیں، مثلا صحیح مسلم میں ہے کہ اس کا آسمان سے بارش برسانا، زمین سے پیداوار اگانا، زمین کے خزانوں کا اس کے پیچھے لگنا، ایک نوجوان کو قتل کر کے پھر زندہ کر دینا وغیرہ۔ لیث ابن سعد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا جب تک کہ اس کے تمام اعمال و افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ پاؤ۔ اس سجدے کا حکم زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کو تھا، گو ایک جماعت کا قول یہ بھی ہے کہ صرف زمین کے فرشتوں کو یہ حکم تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم میں ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، یعنی ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لہٰذا اول تو جمع کا صیغہ لانا، پھر کلہم سے تاکید کرنا، پھر اجمعون، پھر صرف ابلیس کا استثناء کرنا، ان چاروں وجوہات کی بنا پر صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم عام تھا، واللہ اعلم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام کا اعزاز اور پیدائش حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی ایک اور بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا
اور ہر چیز کی رخصت دے دی۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، نبی بھی اور رسول بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ عام مفسرین کا خیال ہے کہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا، لیکن معتزلہ اور قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت زمین پر تھی۔ سورہ اعراف میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حوا علیہ السلام پیدا کی گئی تھیں۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ علماء سے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابلیس کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھل کر آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس و محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حوا علیہ السلام پیدا کی گئیں۔ ابن مسعود، ابن عباس وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنے تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگ کر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حوا نے فرمایا میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو جھٹ سے فرشتوں نے پوچھا فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ انہوں نے کہا اس نام کی کیا وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے آدم، اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام و اطمینان سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو۔ ایک خاص درخت سے روکنا یہ امتحان تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا، کسی نے سنبلا کہا ہے، کسی نے کھجور بتائی ہے، کسی نے انجیر کہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی، یعنی پاخانہ پیشاب آتا تھا، جو جنت کے لائق نہیں۔ کوئی کہتا ہے اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشگی کی زندگی والے ہو جاتے تھے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نہ قرآن سے تعین ثابت ہوتی ہے نہ کسی صحیح حدیث سے، اور مفسرین میں اختلاف ہے، اور اس کے معلوم کر لینے سے کوئی اہم فائدہ اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان نہیں، لہٰذا ہمیں اس میں محنت کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا بہتر علم ہے۔ امام راضی وغیرہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے اور ٹھیک بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ عنہا کی ضمیر کا مرجع بعض نے جنت کہا ہے اور بعض نے شجرہ۔ ایک قراءت فَأَزَلَّهُمَا بھی ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ اس جنت سے ان دونوں کو الگ کر دیا، اور دوسرے معنی یہ ہوئے کہ اسی درخت کی وجہ سے شیطان نے انہیں بہلایا۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز۔ لفظ عن سبب کے معنی میں بھی آیا ہے، یؤفک عنہ، اس نافرمانی کی وجہ سے جنتی لباس، وہ پاک مکان، وہ نفیس روزی وغیرہ سب چھن گئے اور دنیا میں اتار دیے گئے، اور کہہ دیا گیا کہ اب تو زمین میں ہی تمہارے رزق وغیرہ ہیں، قیامت تک یہیں پڑے رہو گے اور یہاں کا فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔ سانپ کا اور ابلیس کا قصہ، ابلیس کس طرح جنت میں پہنچا، کس طرح وسوسہ ڈالا وغیرہ، لمبے چوڑے قصے یہاں پر مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن وہ سب اسرائیلی روایات کا ڈھیر ہیں۔ تاہم ہم انہیں سورہ اعراف میں بیان کریں گے کیونکہ اس واقعے کا بیان وہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس کو امام حاکم لائے ہیں، کہ آدم علیہ السلام عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی 1 ساعت ہی جنت میں رہے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1 ساعت 130 سال کی تھی۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 90 یا 10ویں ساعت میں آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا۔ ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پر تھا۔ سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درخت کے پتے تھے جو ہند میں پھیلا دیے اور اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہند کے شہر وحنا میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔
حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہند میں اور مائی حوا جدہ میں اترے اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دست میسان میں پھینکا گیا اور سانپ اصبہان میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آدم صفا پر اور حوا مروہ پر اترے۔ اترنے کے وقت ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اترا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں تمام طریقے سکھا دیے اور پھلوں کا توشہ دیا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے۔ راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی ناراضگی کی کئی وجوہ سے ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اول تو یہ سوچنا چاہیے کہ ذرا سی لغزش پر آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یا ناظرا یرنو بعین راقد ومشاہدا للامر غیر مشاہدی تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درج الجنان ونیل فوز العابدی انسیت ربک حین اخرج آدما منها الى الدنیا بذنب واحدی، کہ تم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہو اور جنت کے طالب ہو۔ کیا تم بھول گئے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا؟ ہم تو یہاں دشمن کی قید میں ہیں، دیکھیں کب صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچیں۔ فتح موصلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم جنتی تھے، ابلیس کی قید میں دنیا میں آ پڑے، اب سوائے غم و رنج کے یہاں کیا رکھا ہے؟ یہ قید و بند اسی وقت ٹوٹے گا جب کہ ہم وہیں پہنچ جائیں جہاں سے نکالے گئے ہیں۔ اگر کوئی معترض اعتراض کرے کہ جب آدم علیہ السلام آسمانی جنت میں تھے اور ابلیس اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا تھا، تو پھر وہ وہاں سے کیسے پہنچا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جواب ہیں کہ بطور اکرام کے اس کا داخل ہونا منع تھا، نہ کہ بطور اہانت اور چوری کے۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، اور یہ بھی جواب ہے کہ وہ جنت میں نہیں گیا تھا بلکہ باہر ہی سے اس نے وسوسہ ڈالا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ زمین سے ہی وسوسہ ان کے دل میں ڈالا۔ قرطبی نے یہاں پر سانپوں کے بارے میں بات کی اور ان کے مار ڈالنے کے حکم کی احادیث بھی نقل کی ہیں جو بہت مفید اور با موقع ہیں۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معافی کے کلمات، جو کلمات آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے ان کا بیان خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی ان دونوں آدم اور حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو یقیناً ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ اکثر بزرگوں کا یہی قول ہے۔ عبید ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کلمات یہ تھے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ، جو خطا میں نے کی، آیا وہ میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی یا میں نے خود اس کی ایجاد کی؟ جواب ملا کہ ایجاد نہیں کی بلکہ پہلے ہی لکھ رکھی تھی۔ اسے سن کر آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، پھر مجھے بخشش اور معافی مل جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، کیا آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ میرے چھینکنے پر یرحمک اللہ نہیں کہا؟ کیا آپ کی رحمت غضب پر سبقت نہیں لے گئی؟ کیا میری پیدائش سے پہلے یہ خطا میری تقدیر میں نہیں تھی؟ جواب ملا کہ ہاں، یہ سب میں نے کیا ہے۔ تو کہا، پھر اے اللہ، میری توبہ قبول کر کے مجھے پھر جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ملا کہ ہاں۔ یہی وہ کلمات یعنی چند باتیں تھیں جو آپ علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ لیں۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ کلمات کی تفسیر ربنا ظلمنا الی آخر الآیہ کو اور ان سب باتوں کو شامل ہے۔
مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین. اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خیر الراحمین. اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم. قرآن کریم میں اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں؟ اور جگہ ہے جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر توبہ و استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے اور اسے اپنے رحم و کرم میں لے لیں گے. اور ایک مقام پر فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. ان سب آیات میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ وہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والے اور بہت بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف و کرم، اللہ کے اس فضل و رحم کو دیکھو کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی اپنے در سے محروم نہیں کرتے. سچ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ اللہ سے زیادہ کوئی مہربان و کرم کرنے والا ہے، نہ اللہ سے زیادہ کوئی خطا بخشنے والا اور رحم و بخشش عطا فرمانے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. انبیاء کی پیروی سے ہی جنت ملے گی. جنت سے نکالتے ہوئے جو ہدایت آدم علیہ السلام اور حوا اور ابلیس کو دی گئی، اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ کتابیں، انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کیے جائیں گے، دلائل بیان فرمائے جائیں گے، راہ حق واضح کر دی جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، آپ پر قرآن کریم بھی نازل فرمایا جائے گا، اور جو اپنے زمانے کی کتابوں اور نبی کی تابعداری کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ دنیا کے مال و متاع نہ ہونے پر کوئی غم ہوگا. سورہ طٰہٰ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے نہ بدبخت و بے نصیب، اور میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھے پن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ابن جریر رحمہ اللہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی زندگی ملے گی. ہاں، جن موحد متبع سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں اور گناہوں پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جل کر کوئلہ ہو کر مر جائیں گے اور پھر شفاعت سے نکال لیے جائیں گے. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. دوسری دفعہ جو جنت سے نکل جانے کے حکم کو ذکر کیا گیا تو یہ اس لیے کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنے تھے، اور بعض کہتے ہیں پہلی مرتبہ جنت سے آسمان اول پر اتار دیا گیا تھا، دوبارہ آسمان اول سے زمین کی طرف اتارا گیا، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ اعلم.